علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ای سی جی کے بارے میں مکمل معلومات، آل انفارمیشنز اباؤٹ دی ای سی جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور ایک اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھے لوگوں کو گھر بیٹھے اور میں یہاں ویڈیو کے ذریعے ان کا علاج کروں۔ یہ تو معلومات ہیں، آپ کی آسانی کے لیے بنائی ہیں تاکہ آسانی آپ کو ہو اور یہ معلومات ہو۔ جو پلیز وہ سوال کیجئے جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو۔ میرے بھائی کو سر میں درد ہے یا کسی کو کیا ہے، وہ اس ویڈیو میں وہ تو میں علاج تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو ای سی جی جو ہے آپ سب جانتے ہوں گے، ای سی جی ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم دل کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ تو ای سی جی لفظ ہے الیکٹرو کارڈیوگراف یا الیکٹرو کارڈیوگرافی۔ امریکہ اور اس سے متعلقہ ملکوں میں اسے ای کے جی بھی کہتے ہیں۔ وہی ہے، یہاں سی کارڈیو وہاں کے کارڈیو، ٹھیک ہے؟ ای سی جی یا ای کے جی۔ دیکھیں، اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ایک کیمرے سے ایک زاویے سے اس کی فوٹو لیں، ایک معلومات ملے گی، 3 جگہ سے فوٹو لیں، مزید معلومات ملیں گی۔ اگر آپ کسی چیز کی 12 جگہ سے تصویریں لیں تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اور مکمل معلومات ملیں گی۔ ہو سکتا ہے ایک زاویے میں نہ جو آیا ہو وہ دوسرے میں آ گیا ہو۔ تو ای سی جی جو ہوتی ہے اور جس ای سی جی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے کہتے ہیں 12 لیڈز ای سی جی۔ یعنی یہ ای سی جی وہ ہے جو 12 لیڈز یا 12 تاروں کے ذریعے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کے دائیں ہاتھ کی کلائی اور بائیں ہاتھ کی کلائی اور ایک پاؤں کے اوپر الیکٹروڈ لگایا جاتا ہے، یعنی کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ کو مشین سے، اور باقی 6 جو لیڈز ہیں وہ چھاتی پہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ کل جس دل کے بارے میں 12 زاویوں سے دل کو دیکھتی ہے، دائیں بازو کی طرف سے، بائیں بازو کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے، اور پھر براہ راست چھاتی کے اوپر سے۔ آپ سے عرض کی تھی کہ جو دل ہے اس میں اپنا مسل ہے جو دھڑکتا ہے اور پمپ کرتا ہے، اور دل کا اپنا ایک الیکٹرانک یا الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم ہے جو نہ صرف کرنٹ بناتا ہے بلکہ پورے دل میں پھیلاتا ہے۔ اس کرنٹ کے زیر اثر مسلز چلتے ہیں اور دل ریلیکس ہوتا ہے، کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتا ہے، اور آپ کا خون جو ہے گردش کرتا ہے۔ اب جو کرنٹ جب مسلز کو ملتا ہے تو وہ پورے دل میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بالکل الگ نظام ہے باقی مسلز سے۔ باقی مسلز کو اسپائنل کارڈ یا ریڑھ کی ہڈی سے کرنٹ ملتا ہے، یہاں پہ دل کا اپنا خودکار نظام ہے جہاں کرنٹ پیس میکر سے بنتا ہے اور الیکٹرانک نظام کے ذریعے پورے دل میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو ای سی جی میں ہم 12 لیڈز استعمال کرتے ہوئے دل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جو الیکٹرانک کرنٹ ہے وہ ہماری چھاتی پہ اور بازو اور پاؤں والے نظام سے مشین میں آ جاتا ہے، اور چھاتی سے 6 لیڈز ہیں ان کے ذریعے آ جاتا ہے۔ تو جو الیکٹرانک نظام ہے وہ مکینیکلی پروجیکٹ ہوتا ہے ویوز کی شکل میں۔ تو یہ ایک انجینئرنگ کا نتیجہ ہے جس میں دل کا کرنٹ الیکٹروڈز کے ذریعے ای سی جی مشین کو دیتی ہے، اور وہ مختلف گراف بناتے ہیں، اور اس گراف سے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں جن میں نمبر 1 دل کی رفتار، ہارٹ ریٹ، یعنی نارمل ہے، زیادہ ہے، کم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو دل کی رفتار ہمیں ای سی جی سے پتہ چلتی ہے واضح۔ دوسرا، ہمیں دل کا ردم پتہ چلتا ہے، ردم یا تال۔ جیسے ایک شخص جو پروفیشنل طبلہ بجا رہا ہو تو آپ کو سر سمجھ آئے نہ آئے، اس کے بجانے سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اچھا لگے گا، اور ایک بے سرا ہے جو الٹے سیدھے ہاتھ مار رہا ہے، آپ کو سر کی سمجھ تو نہیں ہے لیکن آپ اس کے بجانے سے کہیں گے تو بے تال اور بے سرا ہے۔ تو جو ہے یہ ردم یا تال دل کی بنتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل باقاعدہ دھڑک رہا ہے، کبھی تیز کبھی ہلکا، یا اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں، یعنی ریگولر ہے، ارریگولر ہے، یا ارریگولرلی ارریگولر ہے۔
تو یہ دوسری معلومات ہے، ریٹ، ردم. اور تیسری ہمیں ہارٹ کا سائز بھی پتہ چلتا ہے. ای سی جی جو اس کے الیکٹروڈ سے کرنٹ آتا ہے، ویوز بنتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کا کون سا حصہ بڑھ گیا ہے. اور یہ معلومات بھی بڑی کام کی ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے اور رکاوٹ دل میں اور پھیپھڑوں میں بیماریاں ہیں تو جن سے دل کا سائز بڑھ جاتا ہے. دل بڑا ہونا اردو محاورہ تو اچھا ہے، لیکن میڈیکلی دل بڑا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معلومات بھی ہمیں ای سی جی سے ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو دل کی سپلائی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہارٹ میں جو کورنری آرٹریز ہیں، جو خون کی شریانیں دل کے ارد گرد لپیٹی ہوئی ہیں، اس کی معلومات بھی ہمیں، کیسا خون گزر رہا ہے، کم گزر رہا ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے یا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. بلکہ پرانے ہارٹ اٹیک کا ریکارڈ بھی ای سی جی سے پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات فوری طور پہ ای سی جی ڈائیگنوز نہیں کر سکتی کہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں، تو اس میں ہم اور بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو یہ دیکھنے کے لیے کہ دل کی سپلائی پوری ہے، صحیح ہے کہ نہیں، اس کے لیے صرف ای سی جی کافی نہیں ہے، نہ یہ پوری معلومات دیتی ہے. اس کے لیے دل کا الٹرا ساؤنڈ یا ایکو کارڈیوگرافی ہے. ایکو کارڈیوگرافی ہمیں دل کے 4 خانے دکھاتی ہے، دل کے مسلز کی دھڑکن دکھاتی ہے، اور دل کی کارکردگی کتنے % ہے یہ دکھاتی ہے. تو ایک چیز جو سب سے اہم ہے، ای سی جی ریسٹ میں کی جاتی ہے، یعنی جس کی ای سی جی ہو رہی ہے وہ آرام سے بینچ یا بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ الیکٹروڈز لگے ہیں اور ای سی جی ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ مریض لیٹا ہوا ہے، بالکل ریسٹ پہ ہے، یہ ریسٹنگ ای سی جی ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرے حالات میں ہوں گے ان کو کچھ اور کہتے ہیں. جیسے ریسٹنگ ای سی جی میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر ہم ورزش کرواتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں بندے کو کہ چڑھائی اترائی مشین پہ ہی آ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس ای سی جی. سٹریس ای سی جی دل کی دھڑکن تیز کر کے دیکھی جاتی ہے اور بندے کو تھوڑی سی مشکل میں، جبکہ سمپل ای سی جی ریسٹ پہ ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی. تو جیسا کہ عرض کیا کہ رفتار، تال، خون کی سپلائی، انجائنا، ہارٹ اٹیک، اس بارے میں ای سی جی بتا سکتی ہے. انجائنا جو سے مراد یہ جب ہم چل رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں زور آور، ہمارے سینے میں درد نکل آتا ہے اور بیٹھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے انجائنا کہتے ہیں. اور اسی سے جب کنڈیشن آگے بڑھے تو ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ جو مسلز ہیں جو دل کو چلا رہے ہیں ان کو خون کی گردش کی کمی، خون کی کمی نہیں، گردش کی کمی کی وجہ سے، خون پراپر نہ پہنچنے سے پہلے تو وہاں خون کی تنگی آتی ہے جس سے درد ہوتا ہے، اور جب وہ تنگی نہیں درست ہوتی اور بڑھتی ہے تو پھر ہارٹ اٹیک، جس کا مطلب کہتے ہیں ایکیوٹ مائیوکارڈیل انفارکشن، یعنی جو دل کا مسل ہے اس میں زخم آ جاتا ہے. تو یہ معلومات ای سی جی سے مل سکتی ہیں، لیکن ای سی جی ہر وقت قابل اعتبار نہیں ہے، ہر وقت یہ نہیں بتا سکتی ہے. یہ بعض اوقات یہ بھی نہیں بتا سکتی ہے جو ای سی جی میں گڑبڑ ہے یہ پرانی ہے یا نہیں ہے. البتہ ریٹ کتنا ہے، رفتار کتنی ہے، تال کیسی ہے اور سائز کیسا ہے، اور یہ دل کی پوزیشن کے بارے میں بھی بتاتی ہے. دل یہاں اندر کہیں لگا ہے لیکن یہ لیفٹ سائڈ پہ، اور اس کی ایکسس ہے، جو سائنس پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے ایکسس ہے، کس ایکسس میں ہے اور سائز کیا ہے. سائز بھی ای سی جی بتا سکتی ہے، لیکن ان سب کو زیادہ بہتر جاننے کا طریقہ ہے دل کا الٹرا ساؤنڈ. اور عموماً ڈاکٹر آج کل ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ دل کا، یعنی ای سی جی اور ایکو کارڈیوگرافی کٹھی کراتے ہیں. اس لیے امید ہے آپ کو یہ معلومات مددگار کریں گے. دل کی سیریز کی اس کے بعد میں اگلی ویڈیو بھی لگاؤں گا. تب تک میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.